بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوتی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کہانی کو۔ میں ایک پٹھان کے گھر پر کام کیا کرتی تھی۔ اس وقت میری عمر تقریباً 24 سال ہو چکی تھی۔ وہ پٹھان کپڑے کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے شہر کا امیر ترین انسان مانا جاتا تھا۔ اس پٹھان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام رانی تھا۔ مجھے رانی کی دیکھ بھال کے لیے پٹھان نے رکھا ہوا تھا، لیکن اب میں اس گھر کے سارے کام خود کر لیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے اس گھر میں کام کرتے ہوئے تقریباً 7 سال گزر چکے تھے۔ 15 سال کی تھی جب میری ماں مجھے پٹھان کے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پٹھان کی بیٹی میٹرک کا امتحان دے رہی تھی، لیکن میں نے یہ بات نوٹ کی کہ پٹھان کی بیٹی پٹھان سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ کاروبار کی وجہ سے پٹھان اکثر اپنے گھر نہیں آتا تھا۔ وہ کئی روز شہر سے باہر گزارا کرتا تھا۔ میں اور پٹھان کی بیٹی گھر میں اکیلے رہا کرتے تھے۔ پٹھان مجھ پر بہت زیادہ یقین کرتا تھا، اس لیے اسے اپنے گھر بار کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ پٹھان کے گھر کا خیال رکھ رہی تھی۔ ایک روز پٹھان کی بیٹی مجھ سے کہنے لگی، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ میری کوئی بھی بات میرے ابا جان کو مت بتائیے گا۔ اس روز مجھے رانی کی ایسی بات سن کر بہت زیادہ حیرانگی ہوئی۔ رانی بہت زیادہ سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ رانی نے مجھے بہت زیادہ پیسے دیے اور مجھ سے کہنے لگی، آپ ایک دن کے لیے میرے گھر سے باہر چلی جائیں، صبح ہوتے ہی آپ گھر واپس آ جانا۔ مجھے رانی کی یہ بات بہت زیادہ عجیب لگی کہ رانی یہ بات کیوں کر رہی ہے۔ جب میں نے پیسوں کی طرف دیکھا تو وہ پیسے بہت زیادہ تھے۔ اگر میں ساری زندگی بھی نوکری کرتی تو اتنے پیسے نہیں کما سکتی تھی۔ اس روز میں نے پٹھان کی بیٹی کی بات مان لی اور اس کے گھر سے باہر نکل گئی، کیونکہ مجھے پیسوں کی لالچ آ چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ساری رات باہر کیسے گزاروں گی۔ اس شہر میں مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، کیونکہ میں گاؤں سے آئی ہوئی تھی اور میرا گاؤں یہاں سے بہت زیادہ دور تھا۔ یہ سوچ کر مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے میں تھک چکی تھی۔ میں ایک سڑک کے کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ یہاں پر کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کی تاریکی مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک پولیس کی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ میری دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ڈر کے مارے میری بالکل آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پہلے تو مجھے ایسے لگا کہ شاید یہ پولیس ایسے ہی پوچھ رہی ہے، لیکن وہ اسے مجھ سے رانی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب انہوں نے میرے پاس اتنے زیادہ پیسے دیکھے تو انہیں مجھ پر اور زیادہ شک ہونے لگا۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ یہاں کوئی مجھے چھڑانے والا نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس جرم میں پولیس اسٹیشن لے کر آئے ہیں۔ یہاں میرے پیچھے آنے والا بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میری طرح میری ماں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ میری ماں کو تو اس بارے میں خبر بھی نہیں تھی کہ میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ پیسوں کی لالچ آج مجھے یہاں تک لے کر آ چکی تھی۔ پولیس والوں کو میں نے بہت سمجھایا کہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن وہ میری کسی بات کو نہیں سن رہے تھے۔ میں نے اس پٹھان سے رابطہ کرنے کی بھی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اس نے بھی میرا فون نہیں اٹھایا۔ اس رات میں نے رانی کو بھی بہت زیادہ کالیں کی، لیکن اس نے بھی میری کوئی کال نہیں سنی۔ کچھ ہی دیر کے بعد رانی کا نمبر بھی بند ہو گیا۔ مجھے اور زیادہ ٹینشن ہونے لگی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ شاید رانی کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، ایک پولیس آفیسر میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، تم سچ بتا دو کہ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے یا نہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پولیس آفیسر مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ میں نے تو ایسی کوئی غلطی نہیں کی تھی۔
میں نے اس پولیس آفیسر کی منتیں کرنا شروع کر دی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن وہ بھی میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ رانی کا قتل کس نے کیا ہے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رانی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ میں رونے چلانے لگی۔ میں نے اس پولیس آفیسر کو ساری کہانی بتا دی، لیکن ابھی تک وہ پولیس آفیسر میری کسی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، تم ایسے نہیں مانو گی، تم اس کام میں ملوث ہو اور تم یہ بات اقرار کرو۔ ابھی وہ پولیس والا مجھ سے تفتیش کر ہی رہا تھا کہ وہ پٹھان بھی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ میں جس کے گھر پر کام کیا کرتی تھی، پٹھان بھی غصے بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ بھی مجھے قصوروار سمجھتا تھا۔ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑی رو رہی تھی۔ وہ پٹھان پولیس آفیسر کو کہنے لگا کہ جب تک کچھ پتہ نہیں چل جاتا اس لڑکی کو ہرگز مت چھوڑنا، کیونکہ مجھے یہی لڑکی اس کام میں ملوث لگتی ہے، کیونکہ یہ عرصہ دراز سے میرے گھر پہ کام کرتی تھی۔ میں یہ سن کر اور زیادہ پریشان ہونے لگی، کیونکہ پٹھان بھی مجھے ہی غلط سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر رانی کا قتل کس نے کیا ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور میں جیل میں پڑی رہی۔ مجھے بہت زیادہ امید تھی کہ ایک نہ ایک روز میں یہاں سے باہر چلی جاؤں گی، کیونکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ پولیس اپنا کام تیزی سے کر رہی تھی۔ انہیں جن جن لوگوں پر شک تھا وہ سب کو پولیس اسٹیشن لے کر آ رہے تھے۔ 11 روز تک یہ کام چلتا رہا اور مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک روز اچانک یہ دیکھ کر میرے رنگ اڑ گئے کہ پولیس اس پٹھان کو گرفتار کر کے لے آئی ہے جس کے گھر میں میں ملازمت کیا کرتی تھی۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا تھا، کیونکہ پولیس نے اس سے سب کچھ اگلوا لیا تھا۔ پٹھان ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے اس پولیس اسٹیشن سے رہا کر دیا گیا۔ میں اپنا سامان لینے کے لیے اس پٹھان کی کوٹھی پر آ گئی، کیونکہ میں اب مزید وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں پہنچی، مجھے وہاں سے ایک خط ملا۔ وہ خط رانی نے لکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس خط کو پڑھنا شروع کیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ جب تک تمہیں یہ خط ملے گا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، تب تک میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی، کیونکہ میری جان کو ابھی بہت زیادہ خطرہ ہے۔ پٹھان مجھے کسی بھی وقت مار سکتا ہے کہ میں اس کی کوئی بات نہیں مان رہی۔ میں ایک اور بات تمہیں بتاتی چلوں کہ میں پٹھان کی بیٹی نہیں ہوں، اور یہ بات تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پٹھان سب کو یہی بتاتا ہے کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ جیسے جیسے میں خط پڑھتی جا رہی تھی، میرے رنگ اڑتے جا رہے تھے۔ رانی نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ پٹھان نے زبردستی مجھے اس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں کسی بھی صورت اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ اس کی عمر میرے باپ جیسی ہے، یعنی پٹھان کی عمر تقریباً 82 سال تھی۔ ہو سکتا ہے کہ پٹھان غصے میں آ کر مجھے اس دنیا سے رخصت کر دے۔ میرے پاس آج آخری دن بچا ہے، کیونکہ آج پٹھان نے گھر واپس آ جانا ہے۔ اگر میں نے آج بھی اس کی بات نہ مانی تو وہ میرے ساتھ تمہیں بھی قتل کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ پیسے دے کر اس گھر سے رخصت کر رہی ہوں، تاکہ تم اپنی آنے والی زندگی آسانی سے گزار سکو۔ جیسے جیسے میں خط پڑھتی جا رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ رانی پٹھان کی بیٹی نہیں ہے۔ مجھے اب ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ اس رات پٹھان نے رانی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ میں نے وہ خط اٹھایا اور فوراً پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ پولیس والوں کو مزید ثبوت مل گیا تھا کہ پٹھان ہی رانی کا قاتل ہے۔ انہوں نے باقی تمام لوگوں کو چھوڑ دیا تھا۔ پٹھان کو میرے سامنے عمر قید کی سزا ہو چکی تھی۔ پٹھان کے اس بنگلے میں میں اب اکیلی رہنے لگی، کیونکہ پٹھان نے اب کبھی اس بنگلے میں نہیں آنا تھا۔ لیکن مجھے ابھی بھی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ مجھے رانی سے اتنے پیسے لے کر اس گھر سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ مجھے اس روز رانی سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ رانی مجھے گھر سے باہر کیوں بھیجنا چاہتی ہے۔
اگر میں یہ بات رانی سے پوچھ لیتی تو شاید آج رانی کی جان بچ جاتی، میں اس کی کچھ مدد کر دیتی۔ پیسوں کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں رانی کی موت کا ذمہ دار خود کو بھی سمجھتی تھی، لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ میں اب پٹھان کے گھر کی وارث بن چکی تھی، کیونکہ پٹھان کا اس دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ میری زندگی پہلے سے بہت زیادہ بدل چکی تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پٹھان کا گھر کسی فلاحی ادارے کو دے دوں گی تاکہ وہ اس کے پیسوں سے غریب بچوں کو پال سکیں۔ دوستو، ایسی ہی مزیدار کہانیاں